بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کی جا رہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مخاطب ہو سکوں، آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ گزشتہ کل صادقہ آباد کے اندر مظہر غفور نامی ایڈوکیٹ نے قرآن مجید فرقان حمید کی واضح ترین آیہ مجیدہ کا من چاہا ترجمہ کر کے اور اس کی مراد کو متعین کر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی اور انہیں غمزدہ کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کھلم کھلا اور واضح طور پر معنوی تحریف کا ارتکاب کیا۔ نہ صرف معنوی تحریف کا ارتکاب کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں انتہائی بے رخی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی وہ کرتا رہا، العیاذ باللہ تعالی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ در حقیقت قادیانیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا وابستہ ہیں یا قادیانیت نواز ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس واضح ترین آیہ مجیدہ اور بالخصوص لفظ الرسول پہ گفتگو کرتے ہوئے مظہر غفور ایڈوکیٹ وہ کہتا ہے کہ الرسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نہیں ہے۔ اس وقت الرسول سے مراد یعنی حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، جو اس کا پیغام پہنچانے والا ہے، ہر وہ شخص الرسول کے اندر آتا ہے اور الرسول سے مراد وہی ہے۔ نالائق اس قدر ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ الرسول نکرہ استعمال نہیں ہوا بلکہ الرسول معرفہ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر الف لام آیا ہے۔ جب الف لام آتا ہے تو اس کا معنی خاص ہوتا ہے، یعنی خاص ایک ذات اس سے مراد ہوتی ہے۔ اب الف لام یا تو استغراق کا ہوگا، اب یہ گرامر کی بات ہے، گرامر کی بات میں یہاں پر نہیں کرتا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ الرسول جب آتا ہے تو اس سے یا تو خاص کوئی قبیلہ، خاص گروہ مراد ہوتا ہے یا اس سے خاص کوئی شخص مراد ہوتا ہے۔ آج تلک اصحاب رسول سے لے کر جتنے بھی علماء آئے ان سب نے اس الرسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی ہے۔ ڈٹائی کا عالم یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اب اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لہذا جب وہ موجود نہیں ہے تو ان کے بعد جو بھی سفیر ہے وہ الرسول اس سے مراد ہے اور اس کی اطاعت واجب اور لازم ہوگی۔ العیاذ باللہ تعالی، اتنی بڑی داندلی اور دھاندلا اور مانوی تعریف۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، او کما قال۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 56 ہے، 56۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، ہماری آیات کا انکار کیا اور واضح ترین آیات طیبات کے معنی کو تبدیل کر دیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اور جب آگ میں جانے کے بعد ان کی باڈی اور ان کی وہ سکن اور ان کی وہ جلد جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی جلد کو تبدیل کر دیں گے، ان کی کھال کو تبدیل کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ الرسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور یہ الف لام جو ہے یہ اشارہ بھی حضور کی ذات کی طرف کر رہا ہے۔ یہ در حقیقت قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، رسالت جاری ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ اتنی بڑی گستاخی قرآن مجید فرقان حمید کی اور معنی کو تبدیل کرنے کی سازش، اس طرح تو پھر کوئی یہ شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لاکھوں بندوں کا نام محمد ہے،
تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس محمد سے مراد اب چونکہ حضور موجود نہیں ہے لیکن یہ بندہ بھی محمد ہے، وہ بندہ بھی محمد ہے۔ ایک محلے کے اندر سینکڑوں ہزاروں افراد رہتے ہیں اور ان کا نام محمد ہے، یا اسی طرح ایک سٹی کے اندر، ایک شہر کے اندر اگر لاکھوں کروڑوں بندے رہتے ہیں تو پھر تو کہا جا سکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد محمد عربی نہیں ہے، بلکہ اس سے محمد وہ بندہ ہے جو ہمارے علاقے کے اندر رہتا ہے، ہمارے محلے کے اندر رہتا ہے، ہماری سٹی کے اندر رہتا ہے، ہمارے شہر کے اندر رہتا ہے، یا جس کا تعلق ہمارے خاندان سے ہے، ہمارے قبیلے کے ساتھ ہے، اس سے مراد وہ بندہ ہے۔ یہی قادیانی کہتا تھا۔ بیسیوں مقامات پر اپنی شیطانی خزائن میں مرزا قادیانی یہ کہہ چکا ہے، وہ کہہ چکا ہے، اس بات کو لکھ چکا ہے، اور اس کے خلیفے لکھ چکے ہیں، اس کا بیٹا لکھ چکا ہے، اور آج تک مرزائی اور قادیانی وہ کہتے ہیں کہ کلمہ کے اندر جو محمد سے مراد ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، بلکہ اس محمد سے مراد وہ قادیان کا دجال ہے اور کذاب ہے۔ حکومت وقت کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کو جو قرار واقعی سزا ہے وہ دینی چاہیے۔ رب ذوالجلال ایسے گستاخ اور ایسے نالائق آدمیوں سے اس دھرتی کو، اس کائنات کو پاک فرمائے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزتوں کا اور عظمتوں کا رب ذوالجلال مزید بول بالا فرمائے۔